بنایا ہریالا بنا آیا راج دلارا بنا آیا بنا ہریالا بنا آیا راج دلارا بنا آیا بنا اے بنا آیا بنا اے بنا آیا بنا ہریالا بنا آیا در کا پوت آیا ذرا بجایا آیا ری ذرا بجایا در کا پوت آیا ذرا بجایا آیا ری ذرا بجایا یہ حور و ملک نے گایا ہریالا بنا آیا راج دلارا بنا یہ حور و ملک نے گایا ہریالا بنا آیا راج دلارا بنا تصویر مصطفیٰ کی تنویر مرتضیٰ کی تنویر مرتضیٰ کی تصویر مصطفیٰ کی تنویر مرتضیٰ کو تنویر مرتضیٰ تصویر مصطفیٰ کی تنویر مرتضیٰ کی تنویر مرتضیٰ کے سر پر خدا کا سایہ ہریالا بنا یہ سر پر خدا کا سایہ ہریالا بنا سر پر خدا کا سایہ ہریالا بنا سر پر خدا کا سایہ ہریالا بنا دلارا بنا جو مانگنے کو آیا من کی مراد پایا من کی مراد پایا جو مانگنے کو آیا من کی مراد پایا من کی مراد پایا جو مانگنے کو آیا نبوت تیرے گھر کی ہے رسالت تیرے گھر کی ہے نبوت تیرے گھر کی ہے رسالت تیرے گھر کی ہے امامت تیرے گھر کی ہے شجاعت تیرے گھر کی ہے امامت تیرا کرم تیرا کرم تیرا کرم خدایا ہریالا بنا آیا میں تو نظر کے میں تو نظر کے ڈر سے دیکھی نہ 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 کے دیکھی نہ موہن مکھ پایا ہریالا بنا یہ موہن مکھ پایا ہریالا بنا موہن مکھ پایا ہریالا بنا یہ دن خدا دکھایا ہریالا بنا یہ دن خدا دکھایا ہریالا بنا تن من بار ڈال تیری بلا کو ڈال تن من بار ڈال تیری بلا تیری بلا کو ڈال تیری بلا کو ڈال یہ دن خدا دکھایا ہریالا بنا یہ دن خدا دکھایا ہریالا بنا ہریالا بنا دلارا بنا دیکھو وکار کیسی مکڑتے ہے تجلی مکڑتے ہے تجلی اللهم اشرح لنا صدورنا اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا وحسن لنا طول حياتهم اللهم طول اعمارنا يا شافي لا شافي الا انت يا شافي اشفه شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم ربنا صلى الله یہ جگ سارا جگمگایا جگ سارا جگمگایا ہریالا بنا راج دلارا بنا یہ جگ سارا جگ وہ حق کا درشن کیا کریں گے نگاہ عالم سے پھیلی ہے تمہارا درشن کیا کریں کہ وہ نگاہ ہمیں مل جائے جس سے ان کا درشن ہو اور وہ دل مل جائے عامری کہلاتے ہیں مولا ہمیں عامری بنا دے ان کے پاس اس کے سوا کچھ اور بات نہیں تھی نگاہ عالم سے پھیر لو بس ان کے درشن میں گم ہو جاؤ
انہیں کریم کہو، رحیم کہو، غفور کہو، بگڑی بن جائے گی۔ بس یہی سلوک انہوں نے ہمیں سکھایا اور یہی تعلیمات انہوں نے دی ہمیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس پر عامل ہو جائیں۔ برادران طریقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دامن عامل سے وابستہ رکھا۔ اس سلسلے سے ہمارا واسطہ ہوا، جس سلسلے میں خدا کو مجھے میں نبی کو میں صدقے گرو کے دکھایا، مجھے میں صدقے گرو کے دکھایا، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے سہیلی، تیرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے سہیلی، وہی سر سے پا تک سوارا مجھے، وہی سر سے پا تک، بڑی آسانی کے ساتھ عامر حیدرآبادی فرماتے ہیں، ہمیشہ سستے چھٹے ہم تو ہر مصیبت سے، ہمیشہ سستے چھٹے ہم تو ہر مصیبت سے، ہر آڑے وقت میں دامن تمہارا کام آیا، آڑے وقت میں اگر کام آیا تو ان کا دامن کام آیا، ارے الجھنے تھی تو ان کے سستے میں جو ہے دور ہوئی، پریشانیاں ان کے نام سے دور ہوئی، مولا ان کے ذریعے سے ملے، اور اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی ہمیں۔ اللہ کرے کہ اس نعمت کی قدر کرنے والا ہمیں بنا۔ عامر حیدرآبادی فرماتے ہیں، بیٹے عامر حیدرآبادی فرماتے ہیں کہ جو ہے نہ جانے میں نے بھی کتنی بلائیں اپنی قسمت کی، نہ جانے میں نے بھی کتنی بلائیں اپنی قسمت کی، مقدر سے جو دامن ہاتھ آیا غوث اعظم کا، ایک تقدیر سے ملتی ہے، مقدر جس کے ذمہ اچھے ہوتے ہیں، تقدیر جس کی اچھی ہوتی ہے، جس کے ہاتھ جب چمکتے جاتے ہیں ان کو دامن سے وابستگی ہوتی ہے۔ ایک عامر کیا ملا، تو بھی ملا، اللہ بھی، ایک عامر کیا ملا، قبلی والے تو بھی ملا، اللہ بھی، اس کا میں ہوں اور وہ ہے احمد مختار کا، اور میں عامر کا ہوں اور عامر جو احمد مختار کا ہے، تو یہ خوش قسمت ہی کہتے ہیں نا کہ چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، دینے پہ جب آتے ہیں تو ایسے دیتے ہیں، نوازنا جب چاہتے ہیں سوتوں کو جگا کر نواز دیتے ہیں، چوروں کو نواز دیتے ہیں، ڈاکوؤں کو ولایت دے دیتے ہیں، چور کو ابدال بنا دیتے ہیں، سارے بجر سے آپ کے ابدال بن گیا، یہ تھا کرم، یہ دین تھی پیروں کے پیر کی، تو لہذا بڑے ہی خوش نصیب، بڑے ہی خوش نصیب، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو، مولا سے کہو کہ مولا ہم کیا ہے، ہم میں کیا تھا میرے مالک، ہم اتنے آپ کو اچھے لگے کہ ایسی نعمت آپ نے ہمیں دے دی۔ مجھ کو دیکھو، مولا ان تمام کو نواز دے، اپنی محبت سے نواز دے، دنیا ان کے قدموں میں رہے، مولا کی محبت ان کے دلوں میں رہے، دنیا کے خزانے ان کی ٹھوکروں میں رہیں، ان کی محبت کی نعمتیں ان کے دلوں میں رہیں، یہ ان کے متلاشی رہیں، یہ ان کے متمنی رہیں، یہ ان کی تلاش و تمنا میں رہیں، دنیا ان کے پیچھے دوڑتی رہے کہ یہ مل جائے تو میری معراج ہو جائے گی، مولا جو تیرا ہوگا اس کی میں ہو جاؤں تو میری معراج ہو جائے، دنیا کی یہی ایک طرف ہوتی ہے کہ جو ان کا ہوتا ہے اس کی بن جائے، تو اللہ کرے کہ جو ہے بے نیاز رہے میرا ہر پیر بھائی، لمحہ بھر کے لیے، طرفت العین کے لیے بھی وہ جو ہے دنیا کی طرف مڑ کے نہ دیکھے، اس کی نگاہیں ایک ہی تلاش میں رہے، جوگن بنوں میں بن پھروں میں، جوگن بنوں میں بن پھروں میں، دیکھوں کدھر ہے سواری میں واری تم پہ جاؤں نبی جی، دیکھوں کدھر ہے سواری میں واری تم پہ، دکھ جاؤ ایک تم ہو جائے سب تم
ارے کوئی دیکھے تو بولو میرا صنم، کوئی دیکھے تو بولو. اس کی کوئی اور تلاش ہے لیکن کوئی اور تلاش نہیں ہوتی. پیسے کہاں ہیں، شہرت کہاں ہے، مجمع کہاں ہے، لوگ کہاں ہیں، وہ کہاں ہے، کچھ نہیں. وہ صنم کی تلاش میں رہتا ہے، صنم سے ملا ہوا رہتا ہے. جب ملتے ہیں تو مستی میں رہتا ہے اور ہمیشہ خوف کا لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ مستی کم نہ ہو جائے. کوئی دیکھے تو بولو میرا صنم، ارے کوئی دیکھے تو بولو میرا صنم، کوئی دیکھے تو بولو. یہ کیفیت اور یہ دیوانہ پن ہمارے آقاؤں کا تھا اور ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے اور وہی ہے. یہاں جتنے آئے ہیں کہ کسی اداکار کو دیکھنے نہیں آئے اور کوئی پیسے کمانے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں. اصل میں جو ہے تمہاری روح سے اس کی پین کی روح کو جو ہے ملا دیا جاتا ہے، وہاں ملاقات ہوتی ہے. اور 1990 میں مرید بنا، کوئی کہتا ہے 80 میں بنا، کوئی کہتا ہے 2000 میں بنا، مثال سے 2 سال پہلے بنا. وہ بنا ارے یہ تو پہلے ہی بنا دیا اس نے. اور یہ نسبت اس نے جو ہے تمہاری جو ہے استعمال کی، یہ جو نسبت ان سے ہوئی، تم اگر ان کو اپناتے بھی تو چھوڑتے، سمجھنا. اور وہ بھی ان کو تم کو کہاں سے اپناتے، جو اس کو اپنا لیا اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. تو یہ مولا کا جو ہے ملانا ہے. مولا جب ملا دیتے ہیں تو یہ فیویکال ٹوٹتا نہیں ہے. پورے زندگی میں تھے، پردہ فرمانے کے بعد وہی تابعات نظر بہتے نظر جو ہے لوگوں کا مجمع ہے. کیا ان کا ملانا ہے، انہوں نے ملا دیا. چٹھی لکھی کسی پیرزادے نے نہیں، بتا نہیں سکتے آ جائیے آپ تمام تشریف لائے، نہیں نو تشریف لائیے نہ لے جائیے. سمجھ میں ہم کو معلوم ہے نہیں زمین پہ ٹھکانا نہ آسماں پہ کہیں، تلاش یار میں اڑتا ہوا غبار ہوں میں. تلاش یار میں اڑ رہا ہو، چلو 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 یار جب ملے، یار 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 عدم سے لائی ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. کہاں میسور ہے، کہاں نور ہے، کہاں کلکتہ، کہاں سورت ہے، کہاں یہ سورت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ہی تلاش ہے، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. یہ جستجو ہماری قائم رہے اور ہر روز بڑھتی رہے، اس میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہوتی رہے. تو بہت خوشی ہوئی آپ تمام احباب. کورونا نے سب کو روکا 2-3 برس، جب کھلا تو جو ہے بند جیسے کھل گیا، سیلاب جیسے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ تمام یہ ان کے اندر جو عشق اور جذبہ ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اپنے شان کے موافق ان کو سنبھالے رکھے. خواہش ہوئی کہ جو ہے ارادہ ہوا کہ عرس میں ابا کا عرس کچھ نرالا رہے. عرس تو ہوتے ہیں، بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اس میں سماخانی نہیں ہوتی ہے، اس میں جو ہے باجا نہیں بجتا ہے، اس میں مقابلہ نہیں ہوتا ہے. کیا نام اس کا؟ صادق صاحب کے جو ہے پیسے ایسے اڑاؤ یہ سب نہیں چلتا ہے. اس میں قیامت تک نہیں چلے گا یہاں انشاءاللہ. سما سننے کا مقام ہے، سما سننے کی محفل ہے. ڈھولک کے تاپ پہ ناچنا شروع کر دیا، کیا بول رہا ہے کچھ معلوم نہیں. اور ڈھول پہ مار لگی ضرب کے ساتھ جو ہے جواب دینا پڑے گا. یہ شام یہاں نہیں چلے گا. سندل سر پہ لے کے گھومنا گلی سے گلی، بینڈ اس پہ ہونا، پھر باجا بجنا، سیٹیاں بجنا، اور پھر اس پہ جو ہے مسلم غیر مسلم سب کا جو اختلاط ہو گیا، ہنگامہ ہونا، پھر وہ سندل جو ہے لے آنے والا، مستی میں آنا، جھومتے رہنا. شراب سر پہ رکھ بھی نہیں بے ہوش ہوتا، سندل رکھ کے جو ہے گھومتے ہوئے ان کو ہاتھ لگاؤ سندل. یہ سب نخرے یہاں نہیں چلیں گے، یاد رکھیے یہ نہیں چلیں گے. کیوں؟ میرے باپ کو ایک چیزیں پسند نہیں تھی اور شریعت میں اس کی کچھ حکم نہیں ہے ان باتوں کا. تو یہاں کا کچھ اور معاملہ ہے. اس مدرسے کی کہ انباہ الگ، سلیبس الگ ہیں. تو یہاں جو عرس ہوگا، دل بنیں گے،
ارشادات سنیں گے، اپنے باطن کو سنوار لیں گے. جو آگ انہیں لگی وہ آگ خود بھی لگا لیں گے. جس مستی نے انہیں بے ہوش کیا وہ مستی وہ شراب ہمیں بھی ملے گی، اور ہم بھی کہیں گے سنبھل سنبھل کے تمہیں سے پوچھوں شراب تم نے پلائی کیا ہے، نہ ہم رہے اور نہ وہم باقی نگاہ تم نے لڑا. یہ کیفیت حاصل کریں گے انشاءاللہ یہاں کے اس میں نہ ہم رہے اور نہ وہم باقی کی کیفیت لے کے جائے گا آنے والا. بس وہی وہ رہیں گے، ان کے سوا کوئی اور نہیں رہے گا. یہ بستی میں اٹھ کے جائے گا یہاں سے جانے والا. یہاں باجا بجے گا وہ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا بھائی انشاءاللہ. یہاں آنے والا شریعت کا تاریخ ہے، شریعت پہ عمل کرنے لگے گا. یہاں آنے والا ارے اس کے دل کی دنیا بدل جائے. یہاں آنے والا برائیوں کو چھوڑ دے گا. یہاں آنے والا عامل کے فیض کو لے کے جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. یہاں ہے اللہ اکبر، یہاں وہی چلے گا میرے بھائی، اور کچھ نہیں چلے گا. تو میرا یہ خواہش ان کے جو ہے آئندہ اس میں اگر میں زندہ رہوں، اگر میں یہاں انتظامات میں میرا بھی کچھ حصہ رہے، اگر تو میری خواہش ہے اگر میں نہ ہوں تو کوئی دوسرے کرے کام. کہ شام کا وقت جو ہوتا ہے نا عصر سے مغرب، اس کے درمیان اجتماعی شادیاں غریبوں کی، ہمارے سلسلے کی جتنی غریب بیٹیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، مبارک میں محفل میں رحمتوں کی محفل، اس میں اگر جوڑ جڑ جائیں قیامت تک جڑے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ محفلیں جو ہے نا میری تمنا ہے آئندہ اس میں انشاءاللہ المستعان کہ جو ہے شادیاں یہاں پر جو ہے ہم کرائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. کہ میرے پیر بھائی جن سے جو شرمندہ ہیں شادی نہیں کرتے ہو، لڑکے والوں سے بھی کہو ایسی محفل ملنا کروڑوں طبیعت میں نہیں ملتی. تم کالج حال میں کرو گے، آڈیٹوریم میں کرے ہوئے، مگر رحمت کے آڈیٹوریم میں کرنے کا موقع جو ہے چھوٹ جائے گا. تو یہاں آؤ، زندگیاں بچوں کی خوش ہو جائیں گی. جاؤ اس کے بعد جو کرنا ہے کر لو. تو دولہے والوں کو بھی کہو، دلہن والے سب طے کر کے آ جائیں، نام دے دیں، پھر یہاں نگاہ ہوں گے، دعا ہوگی. اللہ مبارک صاحب. میں اب مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، چلیے نماز پڑھ لیں گے. أشهد أن لا إله إلا الله. چند روز پہلے ایک حادثہ ہوا جس میں ہمارے پیر بھائی شہید ہو گئے. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایسے حالات، ایسے حادثات سے جو ہے آپ کے شیخ محترم کی روح کو ایذا پہنچانا، تکلیف دینا اور ان کو ناراض کرنا کے برابر ہے. لہٰذا میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تمام وقت رہ کر نکلیں. 1-2 گھنٹے پہلے بعد کی گاڑی لے لیں کہ جو ہے دیر سے جائیں، مگر ایک آٹو میں 2, 4, 8, 10 آدمی. عاجزانہ گزارش کرتا ہوں آپ لوگ ایسا مت کیجئے، بہت تکلیف ہوتی ہے ہمیں. تو لہٰذا میں تمام پیر بھائیوں سے کہوں گا کہ اطمینان سے آئیں، اطمینان سے جائیں، اور جو ہے آتے رہیں یہاں آتے پھر مدینے کو جاتے رہیں. یہاں آئیں اور یہاں آنے والا ہر آنے والا مدینے کو جائے، اور ایسے جائے کہ جاتا رہے آتا رہے. مدینہ پھر جاؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں. تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، ساری زندگی اسی میں میری ہو جائے کہ آنا جانا. تو لہذا یہ موقع ہم کو اللہ ملائے گا انشاءاللہ. تو آپ تمام سے گزارش میری اطمینان سے نکلے میرے بھائی. دیکھیے آپ میری صورت کو جو ہے ذہن میں رکھیے آپ کہ آپ کا گناہگار پیرزادہ، غریب پیرزادہ آپ سے عاجزانہ گزارش کرتا ہے کہ آپ کو آپ کی قدر نہیں ہے. ہم سے پوچھئے کہ آپ کون ہیں. تم لوگ ہماری زندگی ہو،
آرام سے نکلیے، آرام سے آئیے، آرام سے جائیے، اور یہ آپ کا گھر ہے، سو جائیے آپ لوگ، رہیے یہاں، خدمت کا موقع دیجیے ہمیں، کھا کے پی کے مزے میں پھر جو ہے اور کل کا آپ آدھا دن گزار کے جائیے آپ، مگر ایسا نہیں کہ جلد جا رہے ہیں، صبح 4:30 بجے پیا ہوا ڈرائیور ہے، 8-10 آدمی بیٹھ جا رہے ہیں، لوگ جو ہے ضائع ہوتے ہیں، تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ تمام سے گزارش، اور موٹر سائیکل میں آنے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ کبھی نہ آئیں۔ اگر کسی کو موٹر سائیکل میں آتا ہوا دیکھ لیا جائے گا تو یاد رکھیے، میں سختی سے کہتا ہوں کہ پھر اس کی انٹری یہاں پہ نہیں ہوگی۔ یہ والد کو پسند نہیں ہے، ہمارے پیر و مرشد کی ایسی باتیں پسند نہیں ہے۔ بے حدی شہ جی کو غریبوں سے محبت، اس شان امیری سے ہے غربت ہی بڑی چیز۔ غربت کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ غریبوں کو چاہنے والا تھا۔ زندگی ساری غریبوں میں گزاری اس نے، ساری زندگی غریبوں میں۔ کون ہیں؟ اصحاب صفا ساتھ ہیں۔ کون ہیں؟ وہ جن کو کپڑے میسر نہیں، وہ لوگ ساتھ ہیں۔ کون ہیں؟ کھانا جنہیں بابر نہیں ملا، وہ ساتھ۔ عرب کے رؤساء نے کہا، عمراء نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان غریبوں کو نکال دو۔ یہ غریبوں کو، یہ کیا بات ہے کہ ہمیشہ یہ غریب تمہیں گھیرے رہتے ہیں؟ جب دیکھیں غریبوں کا جمگٹ رہتا ہے، جماوڑا انہی کا رہتا ہے۔ حضور سے کہا کہ جو ہے ان کو نکال دو، اگر یہ ہٹ جائیں تو ہم آ جائیں گے، اگر یہ ہٹ جائیں، یہ نکل جائیں، یہ دور ہو جائیں تو ہم آئیں گے۔ دیکھو ہم تونگر ہیں، ہمارے کپڑے دیکھو کیسے ہیں، ہم جو ہے سفید پوش ہیں، تونگر ہیں، رئیس ہیں، امیر ہیں، ارے نام ہمارا بہت نامور ہیں، ہم آئیں گے۔ خیر، تو حضور نے کہا کہ حضور نے سوچا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جو ہے یہ غریبوں سے کہہ لیں، یہ تو ہمارے ہی لوگ ہیں نا، بابا تم کیا یہ اپنے ہیں، ہٹا بھی دیں، ان کو دور بھی کر دیں تو دور ہونے والے نہیں، ملا ہوا دور کہاں سے ہوگا، تو کہہ لیں گے ان سے بھئی تم ہٹ جاؤ، آنے دو ان کو، پھر آ جائیں گے۔ یہ ارادہ فرمایا آقا نے، قرآن نازل ہو گیا، قرآن نازل ہو گیا، اور مولا نے فرمایا محبوب کہیں یہ کام نہ ہونے پائے، ان دیوانوں کو نہیں ہٹایا جا سکتا، جتنے آئے ہیں ان کے کچھ اور مقصد ہیں، یہ ان کا یہ ایک ہی مقصد ہے، یریدون وجہ، اس کی ذات کو چاہنے والے، نام و نمود ان کو نہیں، ان سے واسطہ نہیں، دولت سے واسطہ نہیں، شہرت سے واسطہ نہیں، ارے لوگوں میں جو ہے اپنے نام کی کوئی ان کو طلب نہیں ہے، ایک ہی طلب ہے تو کیا کہ مولا مل جائیں۔ یریدون وجہ، یہ جو اس کی ذات کو چاہنے والے، ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ ایسے آئیں اگر جاتے ہیں تو جانے دو، ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہمارا۔ ہم کو یہ فقیر زیادہ اچھے لگتے ہیں، یہ فقیر عامری جو بیٹھے ہیں نا، یہ ان کے محبوب ہیں، ان کے کچھ نہیں ہے میرے مولا، میں تیرا ہوں، تیرا کچھ نہیں ہے، میں کہ مولا میرے تمام پیر بھائیوں کے حفاظت فرمائیے، مولا ہم سے راضی، مولا ان کی آنکھوں میں کبھی دکھ کے آنسو نہ آنے دے، ان کی آنکھوں میں دکھ کے آنسو نہ آنے دے، مولا تیرے حبیب کی محبت کے خزانے ان کے دلوں میں دے، دنیا کے خزانے ان کی ٹھوکروں میں دے میرے مالک، مولا ان کے دشمنوں کو ان پہ ہنسنے کا موقع نہ دے، مولا میری انبیائی بیٹیوں کے نصیبے اچھے کر دے، اور جو بیاہی جا چکی ان کی زندگیاں خوشیوں کے ساتھ گزار، جن کی گودیں خالی ہیں مولا یہ عرس کے مبارک ساعتوں کا واسطہ، آئندہ عرس میں اپنی گود میں اپنے بچوں کو لے آئے میرے مالک، اپنی گودیوں میں اپنے بچوں کو لے آئے میرے مالک، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کی حفاظت فرما مالک، جن کی اولاد ناخلف ہے، نافرما بردار ہے، پروردگار سے فرما بردار بنا دے میرے مالک، پروردگارہ لوگوں کی ہنسی کا سامان ہمیں نہ بنا میرے مالک، اب تک بڑے کرم میں پالا مولا، آئندہ بھی کرم میں پال میرے مالک، اب تک تو نے ہماری بد مٹی کا بھرم رکھا، بھرم رکھنے والے آئندہ بھی یہ بھرم رکھ میرے مالک، مالک اب تک تو نے ہمیں سنبھالا میرے مالک، گرنے نہیں دیا میرے مالک، آئندہ بھی گرنے نہ دے مالک، پورے میرے مولا پورے خصے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا، پورے خصے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے، لاز رکھ میرے مالک، مولا ان کی دستگیری کرنا میرے مالک،
دستگیر ہے جو عالم کا تو ان کی نسبت انہیں مل جائے، ہمیشہ جو ان کے ہاتھ میں نہ رہے، میرے مولا یہ ہاتھ خالی نہ جائے مالک کا، اور یہ تیرے شہیدوں کا واسطہ گرنے نہ دے، تیرے محبوبین کا واسطہ گرنے نہ دے مولا، تو نے جس کو سنبھالا اس کی قسمت میں گرنا نہ رہے میرے مالک، واسطہ تیرے جود و سخا کا، جیسے تو نے ہماری یہاں لاج رکھی وہاں بھی رکھ لے میرے مالک، میدان قیامت میں تماشا نہ بنا، میدان قیامت میں تماشا نہ بنا، یا رب مجھے مزہ کا ہر ایک کا نہ بنا، رحمت کا تیری بیان کیا ہوں سب سے، کل سامنے سب کے مجھے جھوٹا نہ بنا، مولا تو راضی رہ کے جلا، راضی ہو کے بلا، تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہر آن و ہر لحظہ ہمیں ملتا رہے، شبیر و شبر کے لیے، معصوم اصغر کے لیے، سجدے میں جو سر کٹ گیا للہ اس سر کے لیے، ان سروں کی لاج رکھ میرے مالک، تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا لے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک بات بہت ضروری بات، ہر آدمی انسان جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک فطرت جو ہے مشترک ہوتی ہے، وہ یہ کھوج، جاننا چاہتا ہے، اور کیا جاننا چاہتا ہے؟ جو نظر آتا ہے وہ تو دیکھتا ہی ہے، دیکھ کے ہٹ جاتا ہے، جو نظر نہیں آتا اس کو دیکھنا چاہتا ہے، راز کیا ہے اس کو پہچاننا چاہتا ہے، اسرار کیا ہیں اس کو دیکھنا ہے نا، انسان کی فطرت ہے، اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا راز ہے۔ تو جس کو راز معلوم ہوتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، مگر جس کا راز دیکھنا ہے اس کا راز نہیں دیکھا، اس سے واقف نہیں ہوا تو جو ہے بدقسمتی ہوتی ہے۔ تو یہ راز بتانے والا کون ہوتا؟ جو رازوں کو جانتا ہے، سمجھنا، وہ جس کو سر سے پاؤں تک مجسم، جس کو مولا نے ایک راز نہیں کئی راز بنا دیے، رازوں کا قطب مینار بنا دیے، تاج محل بنا دیے، ہم نے تم نے نہیں کہا، میرے باپ نے جس کو پیر کہا وہ کہتا ہے یہ اسرار اللہ ہے، اسرار اللہ ہے۔ تو جو اسرار اللہ ہے اس سے ہٹ کر ہم جو ہے راز کسی اور جگہ ڈھونڈیں، یہ ہماری بیوقوفی۔ رازوں کو کھولنے والا، تو آپ نے بہت ساری تصانیف اپنی اسرار کی، اسرار کے انبار لگا دیے۔ یہ ایک بات ہمارے کان کی بات ہوتی ہے نا، راز کی بات کسی کو نہیں کہوں گا، اور جب پرمیشن مل جاتا ہے، لائسنس مل جاتا ہے، تو راز کی باتوں کے جو ہے دفاتر ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں کہ چلو دیکھو، اور دیکھ کے دیتے ہیں، اس کا حامل ہو سکتا ہے تو دے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ میرے آقا کی شان، کملی والے کی شان، صاحب معراج کی شان، رحمت للعالمین کی شان، آمینہ کے لال کی شان، عجیب شان ہے۔ کبھی کچھ نظر آتا ہے، کبھی کچھ نظر آتا ہے، یہ ایک ہی وقت ہے، کسی کو کچھ نظر آتا ہے، کسی کو کچھ نظر آتا ہے۔ دیکھنے میں وہ ایسے ہی ہے، چلتا پھرتا ہے، مالی حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، ایک کائے کا رسول ہے جی، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے۔ حضرت بلال سے پوچھے کہ کیسا رسول ہے؟ ارے یہ رسول سے بہتر کون سا رسول ہے؟ تشریف فرما ہے میرے آقا۔ ابو جہل آتا ہے، غور سے دیکھتا ہے، ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، کہا کہ محمد تجھ سے برا میں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ اور کملی والے نے کہا کہ سچ کہا، سچ کہا۔ گیا ملون، گیا دیوانہ آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، تجھ جیسا کوئی پیارا نہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ نہ دوسرا کوئی آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ کتنا پیارا ہے پیارے، کتنا پیارا ہے، سارے حسن تیرے قدموں پہ قربان، سارے 18,000 عالم کا حسن
تیرے نارین پہ قربان، تجھ سے اچھا کون ہوگا؟ کس نے جنا تجھ سے اچھا؟ کملی والے نے کہا کہ صدق کہا، بات سمجھ میں نہیں آتی، تو لہذا یہ اسرار ہیں۔ وہاں وہ بھی کہا، ان کو بھی سچ کہا، اس کو بھی سچ کہا۔ کہا کہ کیوں ایسا کہا؟ ارے میں آئینہ جیسا ہوں، جو جیسا آئے گا ویسے دکھاؤں گا۔ ابو جہل جیسے آیا وہ دکھ گیا، ابو بکر جیسے آیا ویسے دکھ گیا۔ تو لہذا ایسی بہت ساری باتیں، انہاں نے دونوں جہاں جو تھا میں کدال پہ بھی وہ ہاتھ دیکھا، انہاں نے دونوں جہاں کی بات بول جس کے ہاتھ میں، اور جو کدال بھی چلا رہا ہے، پھاوڑے پہ بھی وہی ہاتھ دست مبارک ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا، اسرار ہیں، کچھ اسرار ہیں۔ لمحے بھر کے اندر طرفت العین میں، ارے مکے میں اپنے بستر سے اٹھ کے ساتوں آسمان عرش مولا تک پہنچ جائے، بہت سارے کام ہو جائیں اور پھر واپس بھی آ جائے، بستر کی گرمی باقی رہے، بستر کی گرمی باقی رہے، زنجیر ہلتی رہے، آقا گیا پھر آگے گیا۔ یہ آپ کی شان، یہ آپ کی تیزی، یہ سرعت، اور وہی آقا 3 دن کا سفر ہوتا ہے، کبھی غار حرا میں جو ہے قیام ہوتا ہے، کبھی وہاں رکنا ہوتا ہے، یہاں رکنا۔ بھئی لمحے بھر میں جو یہاں اتنا بڑا سفر طے کر دے، کیوں نہیں گیا؟ اسرار کو جاننا پڑے گا، لہذا اس کے اسرار جس سے خدا ہمیں ملا ہے، جو رحمت للعالمین ہے، لہذا جاننے کی بات ہے میرے بھائی۔ تو لہذا میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ خصائص مصطفیٰ، اسرار خصائص مصطفیٰ، حضور کے خصائص، یعنی وہ باتیں جو صرف حضور کے لیے ہی ہیں، دوسرے کے لیے نہیں، حضور کے لیے، سمجھ میں آئے؟ تو اس کو کہتے ہیں خصائص۔ اس کے اسرار کیوں ایسا حضور کو ہے، ہم کو نہیں ہے، اس کے راز سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے۔ یہ پیر لوگوں کا بڑا احسان ہوتا ہے ہم پہ کہ ہمیشہ سچتے چھٹے، ہم تو ہر مصیبت سے، ہر آڑے وقت میں دامن تمہارا کام آیا، آڑے وقت میں جو ہے باتوں میں جو ہے بتا دیتے ہیں وہ۔ لہذا میں اپنے تمام پیر بھائیوں سے کہوں گا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے مانگا نہیں، ہم کو بلا کے دیا جا رہا ہے، اور ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جو حضور کے خصائص کے اسرار ہیں۔ تو یہ کتاب میرے آقا ناصر الدین جیلانی سجادہ نشین سلسلہ نوریہ کی طرف سے جو ہے آپ کی تصنیف ہے۔ میں آپ تمام پیر بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ اللہ سے دعا کروں گا آپ کی دین و دنیا کی نعمت سے مولا آپ مالا مال کر دے، دنیا بھی مکمل شاندار رہے، آخرت بھی تابناک رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جا رہا ہوں الدین جیلانی المعروف افضال اللہ شاہ کمالی نوری قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سے ادباً گزارش ہوں، ان سے ملتمس ہوں کہ آپ ارشادات سے نوازیں۔ کہ میر مجلس صدر محفل وقار سلسلہ نوریہ سیدی و استاذی حضرت فضیلت مآب اسرار اللہ شاہ نوری عمت فیوزہم و دامت برکاتہم القدسیہ، رونق محفل ہے۔ نظر الی العالم عبادہ، عالم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، لہذا آپ سب حضرات
حضرت قبلہ کے وجہ کریم کی زیارت میں مصروف رہیں، اس عبادت میں مصروف رہیں، اور میں حضور قبلہ سے اجازت لے کر ابھی حال میں نے کوئی 10 دن 15 دن پہلے ایک منقبت کہی تھی حضور غریب نواز کی شان میں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے قلب میں یہ بات آئی کہ منقبت تو غریب نوازی کی شان میں ہے، میں اپنے خواجہ فقیر نواز کی شان میں غریب نواز کی جگہ فقیر نواز کے عنوان سے کی ردیف سے یہ سنانا چاہتا ہوں۔ ویسے منقبت حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ہے، غریب نواز اور فقیر نواز ایک ہی وزن ہے۔ عرض کیا ہے تو جان حیدر و زہرا ہے یا فقیر نواز، تو جان حیدر و زہرا ہے یا فقیر نواز، تو جان حیدر و زہرا ہے یا فقیر نواز، نبی کا لاڈلا بیٹا ہے یا فقیر نواز، نبی کا لاڈلا بیٹا ہے یا فقیر نواز، نظر میں بس تیرا جلوہ ہے یا فقیر نواز، نظر میں بس تیرا جلوہ ہے یا فقیر نواز، نہ آخرت ہے نہ دنیا ہے یا فقیر نواز، نظر میں بس تیرا جلوہ ہے یا فقیر نواز، نہ آخرت ہے نہ دنیا ہے یا فقیر نواز، یہ اولیاء کا عقیدہ ہے یا فقیر نواز، یہ اولیاء کا عقیدہ ہے یا فقیر نواز، یہ اولیاء کا عقیدہ ہے یا فقیر نواز، تیرا دیار مدینہ ہے یا فقیر نواز، تیرا دیار مدینہ ہے یا فقیر نواز، یہ اولیاء کا عقیدہ ہے یا فقیر نواز، تیرا دیار مدینہ ہے یا فقیر نواز۔ کتنے حسن مطلع ہو گئے؟ دو حسن مطلع، ایک مطلع اور دو حسن مطلع۔ چوتھا مطلع ہے بڑا اٹوٹ یہ رشتہ ہے یا فقیر نواز، بڑا اٹوٹ یہ رشتہ ہے یا فقیر نواز، بڑا اٹوٹ یہ رشتہ ہے یا فقیر نواز، میں لفظ اور تو معنی ہے یا فقیر نواز، میں لفظ اور تو معنی ہے یا فقیر نواز، بڑا اٹوٹ یہ رشتہ ہے یا فقیر نواز، بڑا اٹوٹ یہ رشتہ ہے یا فقیر نواز، میں لفظ اور تو معنی ہے یا فقیر نواز۔ کہتا ہوں حسین ابن علی، حسین ابن علی نے، شعر ملاحظہ ہو، حسین ابن علی نے کیا تھا مقتل میں، حسین ابن علی نے کیا تھا مقتل میں، جو سجدہ تو وہی سجدہ ہے یا فقیر نواز، حسین ابن علی نے کیا تھا مقتل میں، جو سجدہ تو وہی سجدہ ہے یا فقیر نواز، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین ابن علی نے کیا تھا مقتل میں، جو سجدہ تو وہی سجدہ ہے یا فقیر نواز۔ عرض کیا ہے تیرے خیال سے، شعر ملاحظہ فرمائیں، تیرے خیال سے خالی ہیں طاعتیں پھیکی، واہ، تیرے خیال سے خالی ہیں طاعتیں پھیکی، تیرے خیال سے خالی ہیں طاعتیں پھیکی، عبادتوں کا تو چسکا ہے یا غریب نواز۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تیرے خیال سے خالی ہیں طاعتیں پھیکی، عبادتوں کا تو چسکا ہے یا فقیر نواز۔ حیات جس کو کہیں ہم، نجات جس کو کہیں، حیات جس کو کہیں ہم، نجات جس کو کہیں،
تیری گلی کا وہ پھیرا ہے یا فقیر نواز. حیات جس کو کہیں ہم، نجات جس کو کہیں، حیات جس کو کہیں ہم، نجات جس کو کہیں، تیری گلی کا وہ پھیرا ہے یا فقیر نواز. تیری گلی کا وہ پھیرا ہے یا فقیر نواز. شعر ملاحظہ فرمائیں اردو کا حضرات. جو تیرے عشق کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، جو تیرے عشق کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، جو تیرے عشق کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، میرا شعور وہ بچہ ہے یا غریب یا فقیر نواز. جو تیرے عشق کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، میرا شعور وہ بچہ ہے یا فقیر نواز. میرا شعور وہ بچہ ہے یا فقیر نواز. علی ملے تو نبی بھی ملے، خدا بھی ملا. علی ملے تو نبی بھی ملے، خدا بھی ملا. نہ پوچھ تو نے دیا کیا ہے یا فقیر نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی ملے تو نبی بھی ملے، خدا بھی ملا. نہ پوچھ تو نے دیا کیا ہے یا فقیر نواز. شعر ملاحظہ فرمائیں. سرکار کی تعلیم انہی کو عرض کر رہا ہوں، ان سے سیکھا ہوا سبق سنا رہا ہوں. ہم اہل راز ہیں، ہم اہل راز ہیں، ہم سے تو چھپ نہیں سکتا. ہم اہل راز ہیں، ہم سے تو چھپ نہیں سکتا. میری ایک آواز کے برابر تمہاری آواز نہیں ہے، 5000 آدمی کی آواز نہیں ہے. ہم اہل راز ہیں، ہم سے تو چھپ نہیں سکتا. تو ایک ہے، تو ہی دنیا ہے یا فقیر نواز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سجادہ نشین سلسلہ عامریہ، نعرہ تکبیر. ہم اہل راز ہیں، ہم اہل راز ہیں، ہم سے تو چھپ نہیں سکتا. تو ایک ہے، ایک ہونے کے اعتبار سے خبر انور میں چھپا ہوا ہے. تو ایک ہے، ہم اہل راز ہیں. راز ہمیں بتا دیا ہمارے سرکار نے، اس سرکار نے بتا دیا راز. ہم اہل راز ہیں، ہم سے تو چھپ نہیں سکتا. تو ایک ہے، تو ہی دنیا ہے یا فقیر نواز. ایک تعین میں چھپا ہے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں تعینات میں تجل نظر ہے. ہم اہل راز ہیں، ہم سے تو چھپ نہیں سکتا. تو ایک ہے، تو ہی دنیا ہے یا فقیر نواز. تو ایک ہے، تو ہی دنیا ہے یا فقیر نواز. اسی لیے تو مجھے میری زندگی ہے عزیز. اسی لیے تو مجھے میری زندگی ہے عزیز. تیری کتاب کا صفحہ ہے یا فقیر نواز. تیری کتاب کا صفحہ ہے یا فقیر نواز. وہ لینے آئے ہیں، وہ لینے آئے ہیں منگتے تیرے عطائے رسول. وہ لینے آئے ہیں منگتے تیرے عطائے رسول. نصیب میں جو نہ لکھا ہے یا فقیر نواز. وہ لینے آئے ہیں منگتے تیرے عطائے رسول. اللہ سبحان اللہ. من خبر تو حضور غریب نواز کی شان میں ہے. یہ میں نے فقیر نواز بنا لیا غریب کو، کیونکہ باعتبار وجود، باعتبار حقیقت، باعتبار ظہور فقیر نواز اور غریب نواز میں کوئی فرق نہیں. سبحان اللہ. وہ لینے آئے ہیں منگتے تیرے عطائے رسول. نصیب میں جو نہ لکھا ہے یا فقیر نواز. کبھی نہ اتنا برا وقت اس پہ آیا تھا، کبھی نہ اتنا برا وقت اس پہ آیا تھا. تیرا مریض غم اچھا ہے یا فقیر نواز. میں خاک ناپ سکوں گا بلندیاں تیری، میں خاک ناپ سکوں گا بلندیاں تیری. تو عظمتوں کا ہمالیہ ہے یا فقیر نواز. تو عظمتوں کا ہمالیہ ہے یا فقیر نواز. یہ ہر سحر مجھے لگتا ہے جیسے یہ سورج، یہ ہر سحر مجھے لگتا ہے جیسے یہ سورج تیری سلامی کو آیا ہے یا فقیر نواز. یہ ہر سحر مجھے لگتا
سورج تیری سلامی کو آیا ہے یا فقیر نواز. یہ دیکھیے ہلکا پھلکا شعر ہے. تمہارے پاس خدا ہے, خدا کا سب کچھ ہے. تمہارے پاس خدا ہے, خدا کا سب کچھ ہے. ہمارے ہاتھ میں کاسا ہے یا فقیر نواز. ہمارے ہاتھ میں کاسا ہے یا فقیر نواز. تمہارے پاس خدا ہے, خدا کا سب کچھ ہے. ہمارے ہاتھ میں کاسا ہے یا فقیر نواز. مختہ ہے یہ تمکنت, یہ تمکنت, یہ تمکنت. حیدرآباد کا ایک شاعر ہے بہت مشہور, شاز تمکنت. شاز تمکنت بولے تو کیا؟ غرور, گھمنڈ. یہ تمکنت بھی رضا کا بڑا سہارا ہے. یہ تمکنت بھی رضا کا بڑا سہارا ہے. اس کا تو ہی سہارا ہے یا فقیر نواز. یہ تمکنت بھی رضا کا بڑا سہارا ہے. تمکنت بھی رضا کا بڑا سہارا ہے. کہ اس کا تو ہی سہارا ہے یا فقیر نواز. سبحان اللہ. بڑا ٹوٹ یہ رشتہ ہے یا فقیر نواز. میں لفظ اور تو مانا ہے یا فقیر نواز. ہم اہل راز ہیں, ہم سے تو چھپ نہیں سکتا. تو ایک ہے, تو ہی دنیا ہے یا فقیر نواز. نظر میں بس تیرا جلوہ ہے یا فقیر نواز. نہ آخرت ہے نہ دنیا ہے یا فقیر نواز. سبحان اللہ. جان حیدر و زہرا ہے یا فقیر نواز. نبی کا لاڈلا بیٹا ہے یا فقیر نواز. سبحان اللہ. رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. شہزادے غوث اعظم یا غوث. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الاکرمین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ تعظیما وتکریما. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکۃ بذاتہ ومحیا وتأثرت العوالم بطیب ذکرہ وریا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. حضوری مرشدی مولائی دادا ماموں جانشین سلسلے عامریہ و جمی ماموں حضرات و خانواد عامریہ نبی رضان خواجہ فقیر نواز. او شاخان اولیاء اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے حبیب کی, اس کے ولی کی یاد منانے کے لیے اس کے قرب میں جمع فرمایا. اللہ والا جب کبھی کسی قبرستان میں دفن ہوتا ہے, حدیث پاک میں آیا ہے, کسی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان میں بھی اپنے نیبر, انگلش نہیں آتی نہ اردو نہ فارسی, کسی سے بھی واقف نہیں, معذرت خواہی کے ساتھ قبول فرما لیں کہ اپنے پڑوسی کو نیکوکار اختیار کرو. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ عرض گزار ہوئے, یہ سوال کیا یا رسول اللہ قبرستان میں بھی نیکوکار سے فائدہ ہوتا ہے؟
تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں نیکوکار جب تیرا پڑوسی قبرستان میں بھی ہوگا اس کا یہ فیضان ہوگا کہ وہ جہاں دفن ہوتا ہے 40 گز چاروں طرف سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ والا کسی قبرستان میں صورت عدم لے کے جاتا ہے، مرتا کوئی بھی نہیں ہے، یہ حولوں کو معلوم نہیں ہے، مر گیا مربوط فاتحہ نہ درود بولتے ہیں۔ ارے ابو جہل مر گیا تو سرکار سوال کر رہے ہیں کیا پایا تیرا رب تیرے کو جو دیا وہ پایا نہیں پایا پوچھ رہے ہیں۔ وہ حدیث پڑھتا حدیث پہ پڑھ جا رہا، ارے ابو جہل کی حیات کا تجھے وہاں ثبوت مل رہا ہے، فقیر نواز کی حیات کا کیا عالم ہوگا؟ ارے جب تک میرا نانا میرے دادا کے قدموں پہ سر نہیں رکھا وہ اپنی حیات سمجھتا تھا، نوری کے قدم پہ جب سر رکھا نوری نے عامر کی حیات کو مولا کی حیات میں بدل دیا۔ اب عامر عامر نہیں رہا، وہ مولا کا مظہر بن گیا۔ ارے کیا سمجھتے ہو پیری مریدی کو بچوں کا کھیل ہے؟ ارے عامر کی حیات نہ عامر کی ہے، نہ اس کی دید نہ اس کی دید ہے، نہ اس کا کلام نہ اس کا کلام ہے، نہ اس کی وزارت نہ اس کی، نہ سماعت اس کی۔ ارے ظاہر بات ہے مولا مولا اس کا عامر عامر کہتے ہیں۔ ارے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے کے ایک ولی حضرت خضر ہیں، ان کے علاقے میں جو جاتا ہے مردہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کی امت کا ولی نہیں، ان کا بیٹا بھی ہے، اس کے علاقے کا کیا حال ہوگا؟ ارے یہ تو منہ پہ کفن آنے کے بعد معلوم ہوگا، پیروں سے مذاق اور ان سے جو کھلواڑ ہو رہا ہے۔ ارے میاں دم نکلے تک تو بہت کچھ ہے، دم نکلنے تک بہت کچھ ہے۔ ابو لہب سے بھی پوچھو منہ پہ پردہ آنے کے بعد نبی کا فیضان کیا حال ہوتا ہے۔ ارے میرے نبی ابھی تو حضرت عبداللہ کے جائے ہیں، ان کی خوشی کا فیضان خبر میں جانے کے بعد ابو لہب کو معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہ پردہ نہیں آنے تک سب ستاتے، پردہ ہونے کے بعد پلٹ کے کوئی آگے نہیں کر سکتا۔ جب تک حیات ہے اللہ والوں کی قدر کر لو۔ قرآن پڑھتے ہیں میاں، پڑھنے فَاسْأَلْ الرحمن فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، تو رحمان کی جو خبر رکھتا اس سے پوچھو، وہ تو ہر چیز رحمان کی خبر رکھنے والے سے پوچھنا۔ عطا پتا بول کے بولے تو کہاں ہے اللہ؟ رائے پیٹا میں ہے، یا کنور ونور میں ہے، نہیں وہ کہاں ہے گوڑی پالا میں ہے، حیدرآباد میں۔ ارے تو جہاں ہے وہاں اللہ رسول ہے یہ بتاتا خبیر۔ تیرے کو عرش اعظم بنانے والے کا نام پیر ہے، تجھ کو مدینہ بنانے والے کا نام پیر ہے۔ یہ تعلیمات ہے اس سلسلے کے، خدا کی قسم اس کے سوا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ موکل نہیں ہے، وکیل ہمارے پاس ہے، تعویذ نہیں ہے۔ ایک بار ہمارے چاند ماموں دادا جی کی طبیعت خراب ہوئی تھی، دادا ماموں بھی آئے تھے، ناشتے کے بعد بلا تمہارے ماموں کو، تو دادا ماموں چاند ماموں کو بلایا۔ چاند ماموں کے گلے میں تعویذ تھی۔ چاند ماموں ہے دیرم بم بول کے نہیں ہے، پوچھو، میں وہ سب بولنے کی عادت نہیں ہے میرے کو، جو ہے سو یادداشت وہی بولتا ہوں۔ یہ کیا ڈالا منصور بول کے دادا جی کیا بولے؟ ارے ذات کو دے دیا بچے، اسم کو لے کے کیا بیٹھا ہوا ہے بول کے ایسا نکال دیے، انہوں پکڑ کے نکالے۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ کلیمی شاہ کو نہیں، اس کے بچوں کو بھی مولا کو دیا، بول رہا ہوں کلیمی شاہ کی صورت سے۔ اب ڈر کی کیا بات ہے؟ اب تم کو معلوم نہیں ہے، اللہ بولے تو کیا ہے کہ یہاں آئے تو پیسہ ملنا، یہ 6 ڈنکا۔ پیری مریدی علماء ہو، مشاہیر